الحمد للہ علی من قال فانکحوا ما طاب لکم من النساء والصلاة والسلام علی من قال كنت نبیا وآدم بین الطین والماء وعلی آلہ واصحابہ والعلماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں نہایت ہی اہم مسئلے کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ محرم الحرام کے اندر، سفر المظفر کے اندر شادی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے محرم الحرام کے اندر، سفر المظفر کے اندر، اسی طرح بقیہ مہینوں کے اندر شادی کرنا جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم دو اعتبار سے حل کریں گے، نقلی دلائل کے ذریعے سے اور عقلی دلائل کے ذریعے سے۔ نقلی طور پر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر شادی کا حکم ارشاد فرمایا، فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے شادی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اس کو کسی بھی وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا، بندے کو پابند نہیں کیا کہ تم فلاں وقت شادی کرو اور فلاں وقت شادی نہ کرو۔ نہ قرآن میں اس طرح کی کوئی دلیل موجود ہے، نہ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی دلیل موجود ہے کہ فلاں وقت میں شادی کر سکتے اور فلاں وقت میں شادی نہیں کر سکتے، فلاں مہینے میں کر سکتے اور فلاں مہینے میں نہیں کر سکتے، بلکہ 12 مہینوں کے اندر جب بندہ چاہے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کے اندر اور سنت رسول کے اندر اس مسئلے کو مطلقاً بیان کیا گیا ہے۔ اور کتاب اللہ کا جب حکم مطلق آ جائے، کسی شے کے ساتھ اس کو مقید نہ کیا گیا ہو، تو اس کو اپنے اطلاق پر رکھنا یہ شرعاً ضروری ہے، اس کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا کتاب اللہ کے اس حکم کو اسی صورت میں مقید کر سکتے ہیں، یا سادہ لفظ میں یوں سمجھیں کہ ہم یہ جو بات ہے کہ محرم میں شادی کرنا درست نہیں ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کتاب اللہ کے لیول کی کوئی دلیل ہو، سنت کے لیول کی کوئی دلیل ہو، یا اس سے کوئی بڑی دلیل موجود ہو۔ تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو کتاب اللہ سے نہ تو سنت سے کوئی اس طرح کی دلیل موجود ہے کہ جس میں محرم میں نکاح کرنے سے منع کیا ہو، سفر میں نکاح کرنے سے منع کیا ہو، کسی اور مہینے میں نکاح کرنے سے منع کیا ہو۔ لہٰذا کتاب اللہ نے جب مطلقاً حکم دیا تو اس کو اسی حالت میں رکھنا ضروری ہے کہ جب کتاب اللہ نے اور سنت میں کسی چیز کے اندر، نکاح کے باب کے اندر کسی مہینے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، مطلقاً فرمایا کہ جب چاہو تم شادی کر سکتے ہو، تو ہمارا وہ لیول نہیں ہے، یا ہم جو ہے نا وہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس شریعت کے حکم کو بدل سکیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسی حکم کو باقی رکھتے ہوئے اس کے مطابق اعتقاد بھی رکھیں اور اس کے حوالے سے عمل بھی کریں۔ تو نقلی اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ محرم کے اندر شادی کرنا ناجائز ہے، سفر کے اندر شادی کرنا ناجائز ہے، جبکہ اس کے برخلاف قرآن سے، سنت سے یہ دلائل موجود ہیں کہ جب چاہو تم شادی کرو۔ اس میں 12 مہینے داخل ہیں۔ جب بندہ شادی کرے گا قرآن کے اوپر اس کا عمل ہوگا، اس کا عمل جو ہے نا وہ حدیث کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا کتاب اللہ کو اپنی طرف سے مقید کرنا اور اپنی طرف سے یہ بات بیان کرنا کہ فلاں مہینے میں جائز ہے، فلاں میں جائز نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ بندے کے لیے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اندر کوئی اس طرح کا دخل اندازی کرے کہ جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو۔ اور جہاں تک عقلی دلیل کی بات ہے تو عقلی اعتبار سے ہم غور کرتے ہیں کہ اگر محرم کے اندر شادی اس وجہ سے ناجائز قرار دی گئی، جو بعض لوگ اگر کہیں اس حوالے سے کہ شادی ناجائز ہے، وہ اس وجہ سے کہیں کہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس وجہ سے شادی ناجائز ہے، یا اس وجہ سے شادی ہو نہیں سکتی، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس انداز میں مظلومانہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، اور آپ کی جو شہادت تھی وہ شوال المکرم کے اندر ہوئی۔ تو جب شوال میں شادی کرنا منع نہیں ہے تو محرم میں شادی کرنا کیسے منع ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت مبارک تھی زہر کے اثر سے ہوئی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک زہر کے اثر سے جناب آپ کی شہادت ہوئی، اور جو آپ کی شہادت تھی وہ ربیع الاول شریف کے اندر ہوئی۔ تو لہٰذا اگر صرف اس وجہ کو دیکھا جائے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تو ربیع الاول کے اندر بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ربیع الاول شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت تھی وہ ایک زہر کے اثر سے ہوئی تھی۔ شوال کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اسی طرح اور جو کبار صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام، ان کی شہادتیں اور مہینوں کے اندر ہوئیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے عقلی اعتبار سے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس وجہ سے شادی کرنا منع ہے۔
اس وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو شہادتیں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر وہ بقیہ مہینوں کے اندر بھی ہوئی ہیں، جبکہ اور کسی مہینے کے اندر شادی کرنا منع نہیں ہے۔ جو محرم میں کہتے ہیں منع ہے، وہ بقیہ مہینوں کے اندر کیوں نہیں کہتے کہ منع ہے؟ تو اس لیے عقلی اعتبار سے اگر بندہ غور کرے تو یہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے مظلومانہ، اس وجہ یہ وجہ نہیں بنتی شادی کے ناجائز ہونے کی یا مطلق شادی کے منع ہونے کی محرم کے اندر۔ باقی جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے کہ محرم الحرام کے اندر شادی منع نہیں ہے، محرم الحرام کے اندر شادی واجب بھی نہیں ہے۔ جو بندہ محرم میں شادی نہیں کرتا اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور جو بندہ محرم میں شادی کرتا ہے اس کے اوپر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک جو ہے نا وہ شرعی حوالے سے شرعی اصولوں کے مطابق یہ سمپل سا اصول ہے، کیونکہ من الجانبین کوئی اس طرح کی دلیل شرعی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں کہ محرم میں شادی کرنا ضروری ہے، یا کوئی اس طرح کی دلیل موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہیں کہ محرم کے اندر شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ دونوں فریقین کو اس چیز کا اختیار ہے، جو شادی کرتا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ہاں یہ اس حوالے سے ضرور بات ہے کہ اس معاملے میں تعدی سے کام نہ لیا جائے، کہ یعنی جو شادی نہیں کرتا وہ اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھے کہ بھائی شادی کرنا جو ہے نا وہ ناجائز ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ناجائز ہے، اور جو شادی کرتے ہیں وہ اس چیز کو واجب نہ سمجھ بیٹھے کہ شادی کرنا ہی ضروری ہے محرم کے اندر، بقیہ دنوں میں بھی شادی کر سکتے ہیں لیکن محرم میں جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر زیادہ زور دیتے ہیں، اس کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ عمل کا اپنی جگہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا یہ جو نا وہ غلط بات ہے، اس کی جو نا وہ گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تک چوتھی بات کا تعلق ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محرم الحرام کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ یزید پلید کے حکم سے، تو آپ کی جو شہادت ہے وہ ایک غم کا باعث ہے۔ غم کے اندر دو صورتیں ہیں، ایک ہے اظہار غم اور ایک ہے احساس غم۔ اظہار غم کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، صرف جو سوگ کا تعلق ہے، غم بنانے کا تعلق ہے، وہ 3 دن کی اجازت ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے جو اعزاء ہوتے ہیں ان کو 3 دن کی اجازت ہے، جو بیوی ہوتی ہے اس کو پھر 4 ماہ 10 دن کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی غم منانے کی۔ باقی اگر احساس غم کسی شخص کے اندر ہے امام حسین کی محبت کی وجہ سے، آپ کے اس مظلومانہ واقعے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر رنج و غم کی کیفیت ہے، محبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس چیز کو وہ محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر، اور اس چیز کو وہ اچھا نہیں سمجھتا کہ اس کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ میں شادی کروں یا اپنے بچوں کی شادی کروں۔ تو احساس غم کی کیفیت کے ساتھ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا وہ ایک الگ بات ہے، اس کا یہ عمل اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک اپنی کیفیت کے اندر ہے، وہ ایک جس کیفیت میں ہے اس کیفیت کی شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس لیے احساس غم اچھی چیز ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا اور آپ کے محبت کے اندر آپ کے اس مظلومانہ واقعے کی وجہ سے آنسوں کا بہانا، یہ ایک اپنی جگہ پہ الگ بات ہے جو کہ شرعاً جائز ہے، جبکہ اظہار غم کی نیت سے نہ ہو۔ بعض شیعہ حضرات بلکہ عموماً شیعہ حضرات محرم الحرام میں اظہار غم کرتے ہیں جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس انداز میں آ کر شادی نہیں کرتا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی وجہ سے، آپ کے اس واقعے کربلا کی وجہ سے وہ احساس غم کا شکار رہتا ہے، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے، وہ اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا، اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ محرم میں شادی کرے، وہ کسی اور مہینے میں شادی کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی کہ بھئی جس طرح محرم کے علاوہ ربیع الاول تک کئی لوگ جو نا وہ شادی کو مؤخر کر دیتے ہیں، شوال میں شادی نہیں کرتے، اسی طرح سفر میں شادی نہیں کرتے، محرم الحرام تک ربیع الاول تک شادی کو مؤخر کر سکتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی شخص محرم میں شادی نہیں کرتا، اس کو مزید آگے اگلے مہینے تک مؤخر کر دیتا ہے، ربیع الاول تک مؤخر کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر کس طرح انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اس کو کس طرح غلط کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں دیکھ لیا جائے اور بلا وجہ کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگایا جائے کہ تم جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے، تمہارا یہ عمل غلط ہے، بلکہ شادی کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے بعض لوگ شدت سے کام لیتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص محرم میں شادی نہ کرے تو بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے حوالے سے ایک احتیاطی پہلو یہ ہے کہ شادی کے اس عظیم موقع کے اوپر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت آپ کی یاد کے اندر جو ہے نا وہ
کوئی منقبت کا سلسلہ ہو جائے، آپ کی ثنا میں جو ہے نا وہ کچھ الفاظ ہو جائیں، آپ کی یاد تازہ ہو جائے، تاکہ خارجیت کا بھی جو ہے نا وہ کلا کما ہو جائے اور جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی عمل ہو جائے۔ تو یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں جن کو بیان کرنا اور ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، آپ کو کسی اور جگہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔